ایک تاجر کی بیوی تھی، اللہ نے اس کو نیکی بھی دی اور حسن و جمال بھی دیا۔ وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا، کچھ دنوں کے وقفے سے اسے اس شہر جانا پڑا۔ وہاں اسے رہنا پڑ جاتا تھا۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے اعتماد والی خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں رہتا ہے ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لیں تو پتہ چلا چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہوا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اب جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلا قلم کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا، اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی اپنا حصہ بھی الگ کیا، دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا اس کا دوسرا نکاح بھی اس کی بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی دوسرا میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت اس بیوی کا شرعی حق ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں سے ہیں، تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت رقم لے کر خاتون کے پاس گئی، وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی اور اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے، اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم آخر میں اس کی بیوی ہے، وہ اگر تمہارا حق کھائے تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی، لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہٰذا تم اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ وہ اس خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی عورت آج کے معاشرے کی ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ رکھی ہوئی ہوگی؟ یہ تعلیمات کون سے طریقہ زندگی دے رہا ہے؟ یہ دین اسلام دے رہا ہے۔ دنیا کو تو معلوم ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب دل میں خوف خدا ہو تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں۔ آج وہی دین اسلام ہے، لیکن لوگوں سے ایسے نکل چکا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایسا زمانہ آئے گا کہ ان سے اس طرح دین نکل جائے گا جیسے اون